کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے جذبات آتے ہیں کہ جذباتی فیصلے اسے ایک منٹ میں برباد کر ڈالتے ہیں۔ اظہر بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روز بھائی اپنی کار کے ساتھ شو روم کے آگے کھڑے تھے۔ ایک برقع پوش لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے لڑکی نے چہرے سے نقاب اٹھا لیا۔ اس کا چکا چوند کرنے والا حسن میرے بھائی کو معبود کر گیا۔ اظہر کے دل میں خیال آیا کہ رات کے 12 بجے اتنی حسین لڑکی کو کافی دور جانا ہے۔ میں انکار کر دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی غلط ٹیکسی والا مل جائے اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے۔ بھائی نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ عجیب لڑکی ہے جو اتنی رات کے اتنی دور اکیلی جانا چاہتی ہے۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ بھائی کی بھی عادت نہ تھی بلا ضرورت کسی سے بات چیت کرنے کی۔ جب وہ مطلوبہ مقام پر آ پہنچے جہاں لڑکی نے اترنا چاہا تو بھائی نے گاڑی روک کر پوچھا، کہاں اترنا ہے؟ بے اختیار اس سے منہ سے نکلا، کہیں نہیں۔ بھائی نے گاڑی کی چھت میں نصف بتی روشن کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لڑکی بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی نے پوچھا، کوئی ٹھکانہ تو ہوگا؟ وہ بولی، کوئی ٹھکانہ نہیں، کیا پولیس اسٹیشن لے جاؤں؟ یہ سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی، بولی، نہیں، مجھے پولیس والوں کے حوالے نہ کرو، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ گھر میں آپ کی والدہ اور بہنیں تو ہوں گی، میں صبح چلی جاؤں گی، مجھے صرف ایک رات کی پناہ دے دو۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ لڑکی گاڑی سے اترنے کو تیار نہ تھی۔ بھائی نے سوچا، رات کے وقت ہنگامہ نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ اسے گھر لے چلوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں بھائی کے ساتھ لڑکی کو آتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ والدہ بھی حیران تھی۔ انہوں نے پوچھا، اظہر بیٹا، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ امی جان، میں کیا بتاؤں، انہیں آپ خود پوچھ لیجئے۔ والدہ کو تشویش ہوئی، وہ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ پوچھا، بیٹی کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ کیا کسی مشکل میں ہو؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، امی جان، آپ کے سوالات کا جواب کل صبح دوں گی، اس وقت سونا چاہتی ہوں، ایک رات کے لیے گھر میں پناہ دے دے، کھانا کھاؤ گی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اظہر کے لیے کھانا گرم کر لیا تھا، امی نے اسے بھی دیا۔ لڑکی نے اپنا نام عالیہ بتایا۔ رات کا 1 بج گیا تھا، مزید سوالات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میری نرم دل ماں نے اسے اپنے کمرے میں اپنے برابر والی چارپائی پر بستر پجا دیا۔ لیٹتے ہی سو گئی۔ ہم سب کی عادت تھی کہ صبح سویرے بیدار ہو جاتے۔ میں اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی اور بھائی نہا دھو کر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لڑکی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ امی نے بھائی سے کہا کہ تم کام پر چلے جاؤ مگر جلد واپس آ جانا، تب تک میں اس لڑکی سے بات کر لوں گی۔ اس روز بھائی عصر کے وقت گھر واپس آ گئے کیونکہ لڑکی کو اس کی منزل پر پہنچانا تھا۔ اس دوران والدہ نے کئی بار عالیہ سے دریافت کیا کہ اسے کہاں جانا ہے اور کس مشکل میں ہے۔ لڑکی نے کچھ نہ بتایا، بس یہی کہتی رہی، امی جان سمجھ لیں میں لاوارث ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، اب مجھے یہیں سے کہیں نہیں جانا، آپ اپنے پاس رکھ لیں، بیٹی بنا لیں۔ یہ عجیب کشمکش تھی، اپنے بارے میں کچھ نہ بتانا اور گھر جانے سے بھی انکاری تھی۔ ہم پریشان تھے کہ کیا کریں، گھر سے کیسے دھکے دے کر نکالیں۔ 2 دن اسی شش و پنج میں گزر گئے۔ جب جانے کا کہتے تو وہ رونے لگتی، امی کے ساتھ گھر کے کام کرنے لگتی، رات کو ان کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی، لیکن اپنے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہتی تھی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، میں اس کی طرفداری کرتی، کھانا بھی میں اصرار کر کے کھلاتی، اپنے اچھے کپڑے پہننے کو دیے۔ اس کے پاس تو وہی ایک جوڑا تھا جو وہ پہن کر آئی تھی۔ وہ بہت پرکشش تھی، خوبصورت اور باادب باسلیقہ، میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی، مجھے اپنا ہمدرد سمجھتی، بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ میں اس قسم کے سوالات نہیں کرتی تھی جن کے جوابات وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ چند دنوں میں ہی وہ مجھے دوست سمجھنے لگی، میرا اس کے ساتھ دل لگ گیا اور وہ بھی مجھ پر اعتماد کر بیٹھی کہ اگر اسے چلے جانے کو کہا جائے تو میں اس کی طرفداری کروں گی، اسے سہارا دوں گی۔ آخرکار ایک روز اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی رام کہانی سنائی۔ بولی، محلے کے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا لیکن وہ ہماری برادری کا نہ تھا۔ والدین اس کے ساتھ شادی کے لیے راضی نہ ہوئے تو ایک روز میں اس کے ساتھ گھر سے نکل آئی۔ وہ بزدل مجھے اپنے شہر سے لاہور لے آیا مگر بس سے اترتے ہی غائب ہو گیا۔ شام سے رات ہو گئی اور میں لاری سٹینڈ پر اس کے انتظار میں کھڑی رہی۔ کچھ لوگ مجھے مشکوک سمجھ کر میرے ارد گرد منڈلانے لگے۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، رات سر پر آ چکی تھی اور میرا پرس بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے کہا، یہی رکو، میں ٹیکسی لاتا ہوں، پھر کسی جگہ رات ٹھہرنے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں۔
اور پرس لے کر چلا گیا اور پھر نہیں آیا۔ تب تمہارا بھائی مجھے شریف آدمی دکھا تو میں اس کے پاس گئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایسے ہی ایک جگہ کا نام لے دیا جہاں ایک مزار ہے۔ سوچا رات کو مزار پر سو جاؤں گی، لیکن پھر حوصلہ نہ ہوا۔ میں نے تمہارے بھائی سے استدعا کی کہ آج اپنے گھر پناہ دے دو۔ شکر ہے میں شریف فیملی میں آ گئی ہوں۔ میری قسمت اچھی تھی، ورنہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں نے بہت چاہا کم از کم والدین کا نام بتا دے، اس نے نہ بتایا، بس یہی جواب دیتی تھی کہ معلوم کر کے کیا کرو گی، میں نے وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ بھائی میرے اتنے ظالم ہیں کہ مجھے جان سے مار کر دم لیں گے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ حوریہ خدا کے لیے مجھے اپنی بابی بنا لو، اب میں اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی، عمر بھر تم لوگوں کی ملازم بن کر رہوں گی۔ میں نے ماں کو ساری باتیں بتائی تو بولی ایک لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے، اس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں ہے، پھر میں تمہاری خالہ کو کیا جواب دوں گی؟ عائشہ سے اظہر کی منگنی ہوئے 1 سال بیت چکا ہے، ہم منگنی کسی صورت نہیں توڑ سکتے، پھر اظہر اس سے شادی کرنے پر کسی صورت راضی نہ ہوگا۔ امی بھائی ضرور راضی ہو جائیں گے، وہی اسے گھر میں لائے ہیں، ابھی نکالا بھی نہیں ہے۔ عالیہ بہت خوبصورت ہے، بھائی کو ٹٹولیے تو صحیح، ان کے دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ یوں بھی وہ عائشہ سے شادی پر کب راضی تھے؟ آپ نے زبردستی منگنی کی ہے، مجھے بھی وہ پسند نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ وہ بابی بن کر ہمارے گھر آئے۔ بیٹی یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، تمہارے دل کو اس لڑکی نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، تبھی تمہیں عائشہ بری لگنے لگی ہے۔ مگر بیٹی لمحاتی اور جذباتی فیصلے بعض اوقات زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ امی کی اپنی سوچ تھی، مگر میری سوچ ماں سے الگ ہی تھی۔ میں سراسر عالیہ کی طرفدار تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ ہمارے گھر سے جائے یا در بدر ہو۔ آخرکار میں نے اپنے بھائی کو عالیہ سے نکاح پر آمادہ کر لیا۔ امی ہم دونوں کے دباؤ میں آ گئیں۔ حالانکہ ناراضگی کی پرواہ وہ کیے بغیر اظہر نے عالیہ سے نکاح کر لیا اور گھر میں جو ایک اذیت ناک کشمکش جاری تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بلا شبہ خالہ کو صدمہ ہوا، انہوں نے وہی کیا جس کی ہمیں توقع تھی، امی سے ناطہ توڑ اور نان کو بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ بھائی کے نکاح میں چند قریبی لوگ اور محلے والوں کو مدعا کیا گیا تاکہ بے خوف ہم عالیہ کو اپنے گھر رکھ سکیں۔ نئے رشتے کے لیے گواہ اور اعلان ضروری تھا۔ عالیہ کی مراد بار آئی، وہ بہت خوش تھی جیسے پچھلے سارے غم بلا دیے ہوں۔ بھائی جب تھک کر رات کو گھر آتے تو وہ ان کی منتظر رہتی۔ عالیہ ان کے بغیر کھانا نہ کھاتی تھی، کبھی کبھار بھائی کو دیر ہو جاتی، رات بیت جاتی تو وہ بھوکی ہی سو جاتی۔ امی اسے سمجھاتے کہ اظہر آ جائے گا، تم بھوکی نہ سویا کرو، مگر وہ ایک لقمہ بھی نہ لیتی۔ زندگی کے دن یوں ہی ہنسی خوشی گزرتے رہے۔ عالیہ امی کی بہت خدمت گزار تھی، اب وہ بھی خوش تھیں، جبکہ ان کی بانجی نہایت سست لڑکی تھی جو ہل کر پانی نہ پیتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ لگتا تھا کہ عالیہ کو بہو بنا کر غلطی کر رہے ہیں، لیکن اب سوچا بہت اچھا فیصلہ کیا۔ بھائی نے ایک دوست سے کہہ دیا کہ سعودیہ کا ویزا ملے تو وہاں جا کے کمانا چاہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے ان کی مراد بار آئی اور دوست کے توسط سے سعودیہ چلے گئے۔ اس وقت عالیہ بابی کی پریشانی دیدنی تھی جب وہ سعودیہ جا رہے تھے۔ وہ روئے جا رہی تھی، بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ بھائی نے بھی تسلی دی کہ جلد لوٹ آؤں گا۔ پگلی تمہاری خاطر ہی تو جا رہا ہوں کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ سکھ اور خوشیاں دے سکوں۔ ان دونوں بابی امید سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی جو خوبصورتی میں ماں پر گئی تھی۔ 1 سال بعد بھائی لوٹے تو بیٹی کو دیکھ کر پھولے نہ سماتے۔ بھابی کا اصرار تھا کہ اب لوٹ کر نہ جانا، یہیں پر کام کرو، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ اور بھائی کہتے تھے حوریہ کا جہیز بنانا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، ابھی مجھ میں جان ہے، تھوڑا عرصہ کما لوں، پھر خاصا سرمایہ جمع ہو جائے گا تو کوئی اچھا کاروبار سیٹ کر لوں گا، پھر تو ان لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بھابی کبھی کبھی مجھے کہتی اس بات کا ڈر رہتا ہے کہیں آپ لوگوں سے جدا نہ ہو جاؤں۔ میں تسلی دیتی کہ یہ آپ کا وہم ہے، بھلا ہم کیوں آپ سے جدا ہونے لگے۔ وہ اس خوف سے کبھی گھر سے باہر نہ جاتی تھی کہ کہیں گم نہ ہو جائیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ نفسیاتی طور پر الجھن کا شکار ہو جاتی ہیں، تبھی ایسے وہم کرنے لگتی ہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، ایک اور بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ دونوں بچیاں بھابی کی جان تھیں، مجھے بھی یہ ننھی پریاں بہت پیاری تھیں۔ اس بار بھائی آئے تو میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور میں بیاہ کر اسلام آباد آ گئی۔ گھر میں امی اور بھابی اور دونوں بچیاں تھیں۔ عالیہ بھائی کو خط لکھتی اب سعودیہ چھوڑ دو اور وطن واپس آ جاؤ، بچیوں کی حفاظت کے لیے تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ بھائی کو کمانے کا چسکا لگ گیا تھا، جب بھی آتے یہی کہتے اب جا رہا ہوں، آئندہ آیا تو پھر نہ جاؤں گا، اپنی بچیوں کے پاس رہوں گا۔ یہ سردیوں کے دن تھے، امی بیمار پڑی تھیں اور دونوں بچیوں کو بھی بخار آ رہا تھا۔ مجبور ہو کر بھابی
بچیوں کو لے کر ہاسپٹل گئی اور پھر واپس نہ لوٹیں۔ خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوا، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ امی نے مجھے فون کروایا، میں لاہور اپنے شوہر کے ہمراہ پہنچی، انہیں تلاش کیا، کچھ پتہ نہ چلا کیونکہ وہ محلے پڑوس تک بھی نہ جاتی تھی۔ کبھی کبھار بچیوں کی دعا کے لیے نکلتی تھیں تو وہ بھی پڑوسنیاں ان کی بچی کو ہمراہ لے کر جاتی تھی۔ اس روز بھی وہ پڑوسن کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر اچانک ان کے مہمان آ گئے تو انہوں نے ساتھ جانے سے معذرت کر لی اور اپنے 12 سالہ بیٹے کو بابی کے ہمراہ بھیج دیا۔ حارث ہی رکشہ لایا تھا اور بابی کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا۔ صبح گیا اور شام کو حارث اکیلا گھر لوٹا۔ اس نے بتایا کہ وہ تمام وقت عالیہ، بابی اور بچیوں کو ہاسپٹل میں ڈھونڈتا رہا۔ جب نہ ملی تو تھک ہار کر ہاسپٹل کے ایک ملازم سے تمام صورتحال سے آگاہ کیا جو حارث کو گھر چھوڑ گیا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو حل نہ ہو سکا۔ بھائی کو ہم نے سعودیہ اطلاع کی، وہ پریشان حال وطن واپس آ گئے۔ جہاں تک ہوا عالیہ، بابی اور بیٹیوں کی تلاش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بھائی کی حالت ناگفتار ہو گئی، جیسے جیتے جی مر گئے ہوں۔ ہم سے جدائی عالیہ کی قسمت میں لکھی تھی جس سے وہ ڈرا کرتی تھی، اس کی جدائی تو شاید ہم سہ جاتے، اب 2 بچیوں کی جدائی کون سہ سکتا تھا۔ امی اسی غم میں چل بسیں، لیکن بھائی کو اپنی بیٹیوں کا غم دیمک کی طرح چاڑتا رہا۔ کاش عالیہ اپنے خاندان اور ماضی کے بارے میں تھوڑا سا حال بتا دیتی تو آج شاید اسے ڈھونڈنا آسان ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس واقعے کو 17 سال گزر گئے۔ اچانک ایک دن جب میرا بیٹا شدید بیمار تھا، ہم اسے لے کر ہاسپٹل گئے۔ جس وارڈ میں وہ داخل تھا تو قریبی وارڈ میں نرس کو بلانے گئی تھی۔ ایک بیڈ کے پاس سے گزر ہوا ایک مریضہ جو سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، بہت کمزور اور ضعیف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا، میں اس کے قریب گئی تو اس کی صورت جانی پہچانی لگی لیکن پہلی نظر میں پہچان نہ سکی۔ تب مجھے میرے نام سے اس نے پکارا تو میں چونک گئی۔ یہ عالیہ تھی، بیماری نے جس کی ایسی حالت کر دی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، عالیہ کیا یہ تم ہو؟ میں ہوں حوریہ، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ہم تلاش کر کر کے تھک گئے۔ کہنے لگی تم مجھے عمر بھر بھی تلاش کرتی تو بھی ڈھونڈ نہیں سکتی تھی۔ میں انہی لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی جن کے چنگل سے نکل کر تمہارے گھر ایک رات پناہ لی تھی اور پھر اس پناہ سے انہی کے خوف کی وجہ سے وہاں سے نہیں نکلتی تھی۔ مجھے اپنے والدین اور گھر کا پتہ بھی معلوم نہ تھا۔ بہت چھوٹی تھی جب مجھے اغوا کر کے فروخت کیا گیا اور جس محلے میں رہی اس کا نام لینا بھی شرفا گوارا نہیں کرتے۔ کیسے بتاتی کہ کہاں سے نکل کر بھاگی ہوں؟ اور بیڑیوں کی دنیا سے اگر ان کا کمزور شکار بھاگ بھی جائے تو بیڑیے آسانی سے نہیں چھوڑتے، آخر دم تک پیچھا کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی میرا پیچھا کرتے رہے ہوں گے۔ اسی خوف سے میں نے تمہارے بھائی سے نکاح کی استدعا کی تھی، عزت کی 4 دیواری میں قید ہونے کے لیے، مگر بیڑیا اپنا شکار نہیں بولتا۔ اسی طرح انہیں پتہ چل گیا کہ میں کہاں ہوں۔ اس دن ہاسپٹل میں انہی میں سے ایک نے مجھے بچیوں سمیت دیکھ لیا اور فوراً اپنے 2 ساتھیوں کو بلوایا اور جو ہی گیٹ سے باہر نکلی انہوں نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور بچیوں کو بھی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ آنا فانا روانہ ہو گئے اور تجھے یہ خبر ہی نہ رہی کہ میں کہاں ہوں۔ وہ شاید اسی جگہ تھی جہاں سے نکل کر بھاگی تھی۔ اپنا نہیں، اب تو بچیوں کی فکر اور بربادی کا غم دیمک کی طرح چاڑنے لگا تھا۔ مگر برائی کے اڈے چلانے والے کو کسی ماں کے جذبات اور کسی کی حرمت و عزت کا احساس نہیں ہوتا۔ اتنا سن کر میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ عالیہ کی آواز بھی کمزوری کے باعث ڈوبتی جاتی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن اب بچیاں کہاں ہیں اور یہاں تمہیں کون لایا ہے؟ اس سے پہلے کہ عالیہ بچیوں کے بارے میں کچھ بتاتی، مود نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے آخری ہچکی لی۔ نرس کو میں نے آواز دی تو وہ دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے نبض چیک کیا اور ڈاکٹر کو بلانے چلے گئی۔ میں دم بخود کھڑی تھی۔ نرس سے میں نے پوچھا، اس خاتون کے ورثہ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ 2 بندے چند روز پہلے ان کو یہاں داخل کروا کے گئے، وہ دوبارہ نہیں ہے۔ میں چیک کرتا ہوں۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر معلومات کی، رجسٹر سے ورثہ کا نام لیا اور پتہ معلوم کیا۔ حیرت ہوئی، ورثہ کے آگے میرے بھائی کا نام لکھوا دیا تھا اور پتہ بھی ہمارے گھر کا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بلایا، وہ آگے ان کو صورتحال بتائی تو بولے اظہر بھائی کو معلوم ہوگا۔ عالیہ ملی اور چلی بھی گئی، لیکن جب بچیوں کے بارے میں آگاہی کا علم ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس جگہ کا پتہ نہیں بتا سکتی تھی جہاں بچیاں تھیں۔ یقیناً وہ اب تک جوان ہو چکی ہوں گی۔ کیا خبر ان ظالموں نے ان کو فروخت کر دیا ہو؟ اس کے آگے میرے ذہن نے سوچنے سے انکار کر دیا۔ اظہر بھائی سعودیہ میں تھے، ہم نے عالیہ کی تدفین کر دی۔ آج بھی غم شدہ بھتیجیوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو دکھ سے
دل بند ہونے لگتا ہے۔ کاش عالیہ ہمارے بھائی کو نہ ملتی۔ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔